بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على سيدنا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں جس سے انسان شب و روز ہر ارحان ہر لمحہ مستفیض ہوتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، اور خود انسان کو اس کی خبر نہیں کہ کتنی ساری نعمتیں انسان پر اللہ تعالیٰ نے نچھاور کی ہے، عطا کی ہے۔ بے شمار نعمتیں قدم قدم پر، لمحہ لمحہ، ہر آن اللہ کی نعمت ہے، اگرچہ کہ ہمارا دھیان توجہ اس طرف مبذول نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی بہت ساری نعمتیں جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دے کر بڑے آسان طریقے سے سمجھایا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ ایک مثال دی ہے کہ صرف ہم سانس کی مثال لے لیں، جو ہم سانس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس ایک نعمت کے اندر اللہ کی دو نعمتیں جمع ہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں، سانس لے کر اندر داخل کرنا اور اندر سے باہر سانس کو چھوڑنا، یہ دو نعمتیں جمع ہو گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر کوئی انسان سانس نہ لے پائے، اندر اس کی سانس داخل نہ ہو تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سانس باہر واپس نہ آئے تب بھی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک سانس کے اندر دو نعمتیں جمع ہو گئی، اور اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے، واجب۔ تو یہ ایک سانس کا معاملہ ہوا کہ ایک سانس پر دو مرتبہ شکر ادا کرنا واجب ہو گیا۔ اگر ہم صرف سانس ہی کو لے لیں اور زندگی بھر کی جتنے سانسیں ہم لے رہے ہیں پیدائش سے لے کے موت تک، اگر ہم اس پر ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو ممکن نہیں ہے کہ شکر ادا ہو جائے، ناممکن ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دیگر نعمتیں تو بہت ساری ہیں، خود ہمارے جسم سے متعلق ہم دیکھ لیں، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، سونگھنے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت جسے قوت لامسہ کہتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت کو قوت باصرہ، سونگھنے کی صلاحیت کو قوت شامہ، اسی طرح سننے کی صلاحیت کو قوت سامعہ۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں، یہ ہاتھ پیر کا صحیح سلامت رہنا، عقل و فہم کا درست ہونا، وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا، کھانا کھانے کے بعد کھانا ہضم ہو جانا، اس سے فضلہ بن کر جسم سے خارج ہو جانا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم
صبح سے شام تک ہی خود اپنی ذات کے متعلق نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں تو نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی۔ وقت ختم ہو جائے گا، عمریں ختم ہو جائے گی، زندگیاں کھپ جائیں گی، لیکن ہم صرف اپنی ذات سے متعلق جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی زیادہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں، اور جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان نعمت اور جلیل القدر نعمت ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کے لیے کہ ایمان کا مل جانا، ایمان پر باقی رہنا اور ایمان پر خاتمہ ہو جانا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت۔ ہمیں اور آپ کو اس نعمت کی قدردانی نہیں ہے، اس نعمت کی قدر و قیمت کا احساس تک نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں خاندانی ایمان مل چکا ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے والدین مسلمان، ہمارے والدین کے آبا و اجداد مسلمان، اس وجہ سے ہم بھی مسلمان۔ تو ہمیں نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑی، نہ دوڑ دھوپ کرنی پڑی، نہ قربانیاں دینی پڑی، نہ ہی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اس وجہ سے ہمیں اس سب سے عظیم الشان اور جلیل القدر نعمت کی قدردانی نہیں ہے، اور اس کی قدر و قیمت کا احساس تک نہیں ہے۔ اگر ایمان کی قدر و قیمت جاننی ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیے کہ ایمان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر ایمان کی قدر و قیمت کا احساس معلوم کرنا ہے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیے، حضرت اسماء سے پوچھیے، حضرت عمار، حضرت یاسر، کتنے صحابہ کرام ہیں کہ جن کا نام لیا جائے اور ان سے معلوم کیا جائے، ان کی زندگیوں کو پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ایمان کی کتنی قدر و قیمت ان کے یہاں تھی۔ جان دینا ان کے لیے آسان تھا، لیکن ایمان گنوانا، ایمان سے ہاتھ دھونا یہ ناممکن تھا، کیونکہ وہ لوگوں نے مشقتیں اٹھائی تھی، تکلیفیں اٹھائی تھی، مصیبتیں جھیلی تھی، قربانیاں پیش کی تھی، تب جا کر انہیں ایمان جیسی عظیم الشان دولت نصیب ہوئی تھی۔ ہمیں اور آپ کو یہ موروثی ایمان ملا ہوا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد مسلمان، ہمارے ماں باپ مسلمان، تو ہم بھی بظاہر مسلمان نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں اگر ایمان کے پیمانے میں، ایمان کے ترازو میں تولا جائے، ناپا جائے، پرکھا جائے، آزمایا جائے تو بہت ہی کم مسلمان ایسے نکلیں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے، ایمان میں اضافہ فرمائے، اور اس ایمان کو باقی رکھتے ہوئے ایمان پر ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، عظیم الشان دولت ہے، جس کا ہمیں اور جس کی قدر و قیمت کا ہمیں احساس تک نہیں ہے۔ اس نعمت کے بعد، اس عظیم الشان نعمت کے بعد، ایمان والی نعمت کے بعد سب سے عظیم الشان نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نعمت ہے ایمان کے تقاضوں کا علم۔ ایمان کے تقاضوں کا علم یہ ایمان کی نعمت کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ایمان کا کیا تقاضے ہیں، ایمان ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہم ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ہم پر کیا واجب ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس بات کا علم ہو جائے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، اس کا علم ہو جانا یہ ایمان کی نعمت ملنے کے بعد اس کا علم حاصل کر لینا ایمان کی نعمت کے بعد سب سے بڑا علم ہے۔ یہ دو عظیم الشان نعمتیں بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، پہلے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم والا اور ان پڑھ، بغیر علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
اور علم سے مراد علم دین ہے، باقی دیگر دنیاوی علم یہ علوم نہیں، یہ تجارتیں ہیں۔ العلم علمانی، علم الادیانی و علم الابدانی، علم تو دو ہی ہے، ایک بدن کا علم جسے طب والا علم کہتے ہیں، اور ایک علم دین، باقی سب تو تجارتیں ہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اتنا علم ہر مسلمان مرد کو حاصل ہو جائے، ہر مسلمان عورت کو حاصل ہو جائے کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس کو اختیار کیا جائے اور کس چیز سے پرہیز کیا جائے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بظاہر دنیاوی تعلیم، دنیاوی ڈگری حاصل کرنے والے پڑھے لکھے لوگ حلال حرام کی تمیز نہیں کر پاتے، بلکہ پیسہ کمانے میں علماء سے رابطہ بھی نہیں کرتے کہ یہ طریقہ جائز ہے، یہ تجارت جائز ہے یا ناجائز ہے، پوچھنے کی تک ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنا آ گئی، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بظاہر جمعہ کو ٹوپی پہن رہے ہیں، وضع قطع بظاہر مسلمانوں سی ہے تو ہم مسلمان ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، کہ علم دین کا اتنا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ جس سے حلال حرام کی تمیز آ جائے، حرام سے بچنے والا ہو جائے اور حرام سے بچ کر حلال کو اختیار کرنے والا بن جائے۔ آج طرح طرح کی آن لائن کے کاروبار، بٹ کوائن اور جتنے بھی کوائنس ہیں جو بظاہر سامنے موجود نہیں ہیں، ان کے کاروبار میں نوجوان نسل پڑ رہی ہے، گیم کے ذریعے پیسے کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بغیر کسی محنت کے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر بھی میلے نہ ہوں اور ہم مالدار بن جائیں، چاہے طریقہ جس طرح سے بھی ہم اختیار کریں، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ کہ حلال حرام کی تمیز ہو جائے۔ جو حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، بظاہر اس کے پاس ڈگری ہوگی، بظاہر وضع قطع مسلمانوں سی ہوگی، اگر اس کی کمائی حلال نہیں، اس کی تجارت حلال نہیں، اس کا خرید و فروخت درست نہیں، تو پھر وہ ان پڑھ اور جاہل ہی ہے۔ الخیر، بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھا لکھا اور بے پڑھا لکھا، علم والا اور بغیر علم والا، جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مرد عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے، کہ معلوم ہو جائے کہ کیا فرائض مجھ پر عائد ہوتے ہیں، اس کو ادا کریں، واجبات مجھ پر کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، ان کو ادا کریں، اور جن حرام کاموں سے، حرام فعلوں سے ہمیں منع کیا گیا اس کا علم ہو جائے اور ان سے بچنے والے ہم بن جائیں۔ ماضی میں ہم دیکھیں کہ گزشتہ جن ملکوں میں اسلامی حکومتیں رہی ہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں علم دین کی اہمیت، مکاتب اور مدارس کی اہمیت۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں الٹیں اور دیکھیں کہ اسلامی حکومت کہاں کہاں تھی اور کہاں کہاں سے رخصت ہو گئی، تو ہمیں سمرقند، بخارا، بغداد اور نہ جانے ایسے کتنے ملک ملیں گے جہاں پر کسی وقت اسلامی حکومت قائم تھی۔ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین وہاں سے نکلے ہیں، پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں بڑی بڑی اسلامی یونیورسٹیاں قائم تھیں، وہاں اسلام کا بول بالا تھا، کفر کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایسے علاقوں میں اور ایسے ملکوں کا اگر ہم جائزہ لیں، وہاں کی تاریخ دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ سینکڑوں سالوں کی حکومتوں کے باوجود، سینکڑوں سالوں کی
اسلامی تاریخ کے باوجود آج وہاں پر اسلام کا اور اللہ کا نام لیوا تک کوئی موجود نہیں، اسلامی وضع خطا والا تک کوئی موجود نہیں۔ ایسے ایسے ممالک بھی اس دنیا میں موجود ہیں، سمنخند، بخارا، اندلس، غرناطہ، بغداد، نہ جانے ایسے کتنے ملک ہیں جو اپنے وقت میں اسلامی حکومت کے مرکز رہے ہیں، ساری دنیا کے مرکز نگاہ توجہ رہے ہیں کہ سب وہیں پر لپکتے تھے، وہیں سے علم دین حاصل کرتے تھے۔ آج وہاں پر کوئی اسلام کا نام لیوا نہیں ہے، کوئی اسلامی مدرسہ، کوئی وضع قطع اسلامی نہیں ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ وہاں جب اسلامی حکومت تھی، بادشاہ تھے، اسلامی یونیورسٹیاں تھیں، اس کے ایک بعد دور آیا کہ وہاں کے لوگوں نے علماء سے، مدارس سے، مکاتب سے، علم دین سے، اللہ سے اپنے رابطے کو کمزور کیا، اور آگے چل کر یہ رابطہ، یہ تعلق کمزور ہوتے ہوتے ٹوٹ گیا۔ جب اللہ سے رابطہ ٹوٹا، علماء سے، علم دین سے رابطہ ٹوٹا، تو پھر وہاں پر دہریت نے، کمیونسٹم نے، اسی طرح عیسائیت نے، یہودیت نے پناہ لی اور وہاں پر غلبہ حاصل کیا، اور ایسا اسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو اور مسلمانوں کو وہاں سے اکھاڑ کر پھینک دیا کہ وہاں پر ایک بھی کلمہ گو، کلمہ لینے والا، اللہ کا نام لینے والا باقی تک نہ رہا۔ اسلامی تاریخ موجود ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنے ملک کا جائزہ لیں، اس سرزمین کا جائزہ لیں، تو یہاں پر بھی کئی سالوں تک، تقریباً 800 سال تک اسلامی حکومت قائم رہی۔ انگریزوں نے یہاں پر قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ جب یہاں پر انگریز آئے، اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، ان کے زمانے میں تو انگریز پر نہیں مار سکے، لیکن جب ان کا زمانہ گزرا اور یہاں کے لوگوں کا بھی رابطہ اللہ سے، علماء سے، مدارس سے، مکاتب سے ٹوٹا، علم دین سے ٹوٹا، رابطہ، تعلق کم ہوا، تو پھر انگریزوں کا یہاں پر تسلط ہو گیا، انگریز یہاں پر بھی غالب آ گئے۔ اس طرح غالب آئے کہ یہاں پر علماء کرام کو چن چن کر مارا جانے لگا۔ یہاں پر انگریزوں نے یہ مہم چلائی کہ اسلامی تعلیمات کے لٹریچر، کتابیں، قرآن مجید کو سب کو نظر آتش کرنے لگے، یہاں تک کہ سمندروں میں بہا دیا۔ ان کا یہ منشا تھا اور ان کا یہ مقصد تھا کہ اس ملک میں کوئی بھی کلمہ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والا باقی نہ رہے کہ جو ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو کر ہم سے مقابلہ کر سکے۔ سب کو غلام بنانا چاہتے تھے اور غلام بنا بھی چکے تھے، لیکن ہمارے اکابرین نے، علماء دین نے ان کے اس غلط ارادے کو بھانپ لیا اور دور اندیشی کی طور پر، اور آئندہ قیامت تک ہماری نسلوں میں دین باقی رہے، کوئی مسلمان مرتد نہ ہو جائے، کسی مسلمان کے دل سے ایمان نکل نہ جائے، اسلامی تشخص باقی رہے، اسلامی تعلیمات باقی رہے، اسلامی وضع قطع باقی رہے، اس وجہ سے انہوں نے مدارس کا، مکاتب کا جال بچھایا اور دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ انگریز تو یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کو نظر آتش کرنے سے، قرآن کو سمندر میں بہانے سے، ان کی لٹریچر کو، ان کی کتابوں کو ختم کر دینے سے اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن انہیں کیا پتہ کہ یہ علم سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا گیا، لوگوں نے، اکابرین نے سینہ بہ سینہ اس کو منتقل کرتے گئے۔ قربان جائیے ان اکابرین پر کہ جنہوں نے مدارس، مکاتب کا جال بچھایا۔ ان کے اتنے 250 سالہ اور اس سے زیادہ تاریخ اسلام کے خلاف اتنے ظلم و ستم کے باوجود آج اس ملک میں اسلام اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی وضع خطا کے ساتھ، اپنی پوری مرکزیت کے ساتھ کہ پوری دنیا کی توجہ ایشیا اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی طرف رہتی ہے کہ یہاں سے کیا اسلامی فرمان نافذ ہوتا ہے، سب کی توجہ اسی طرف رہتی ہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی نے علم دین کا مرکز بنائے رکھا ہے، یہاں تک کہ عرب کے لوگ بھی یہاں کے علماء کی طرف نگاہیں کیے بیٹھتے ہیں کہ لوگوں کا کیا طرز عمل ہے، ان کا کیا علم ہے، ان کی کیا تقویٰ، زہد تقویٰ ہے، اور ان کے کیا فرمودات ہیں، سب کی مرکز نگاہ بنے ہوئے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اکابرین نے اس وقت کہ جس وقت اسلام کو اس ملک سے اکھاڑ کر پھینکنے کے اور اس ملک سے اسلام کو ختم کرنے کی
سازش کی گئی اور اس پر عمل بھی کیا گیا، اس وقت ہمارے اکابرین نے مدارس کا مکاتب کا جال بچھا کر یہ ہم پر احسان کیا کہ ہم تک یہ دین اسلام پہنچ سکا، اور ہم اپنے اصلی وضع خطا کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے ساتھ مسجد کے اندر موجود ہے، اور 5 وقت کی اذانیں نمازیں وقت پر ہوتی ہے، مدارس مکاتب قائم ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ بدقسمتی سے وہی دور اب لوٹنے کو ہے، الامان والحفیظ۔ سازشیں، تدبیریں اور جتنے بھی سازشیں کی جا رہی ہیں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ ہمیں ہے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قدم بقدم نقشے پہ ان کے چل رہے ہیں یہاں کے ملک والے، اور ہندوازم، ہندوتوا وادی والے، یہ BJP RSS والے بالکل ان کے نقش پا پر قدم رکھے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اور وہیں پلاننگ سے کہ جس طرح اسلامی تعلیمات کو یہاں سے ختم کیا جائے۔ ایک انگریز نے کہا تھا کہ اسلام کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک اس ملک میں علماء ہو اور مدارس ہو، کیونکہ وہ ساری کوششیں کر کے دیکھ چکے تھے، کتابوں کو جلا دیا، قرآن کو جلا دیا، قرآن کو بہا دیا سمندروں میں، اس کے باوجود بھی ہر محلے سے، ہر گلی سے حافظ قرآن، عالم دین ان کو موجود ملتا تھا۔ انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جب تک اس ملک میں علماء باقی رہیں گے، مدارس مکاتب قائم رہیں گے، اس وقت تک ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس ملک سے اسلام کو کہیں اور بھیج نہیں سکتے۔ تو اسی طرز کو اپناتے ہوئے یہاں کی برہمینیت، یہاں کے برہم وادی لوگ، ہندوتوا وادی لوگ اسی طرز کو اپنائے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اسلام کے معاملات میں، اسلامی قانون میں مداخلت کر کے، قانون میں ترمیم کر کے وہ اس ملک سے اسلام پر عمل کرنے کو دشوار کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے تو 2014 میں ہی، 2019 میں ہی بالکل اس بل کو، وقف بل کو پاس کر سکتے تھے، حکومت تھی، بہومت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کے قانون کو بنانے کو پسند کیا کہ قانون بنا کر قانونی طریقے سے ہم ایک ایک جز کو، ایک ایک چیز کو اسلام کے یہاں سے مٹانے کی کوشش کریں گے، اور وہ لوگ اب تک اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ وقف بل جو آ گیا ہے میرے بھائیوں، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ گزشتہ جمعہ اس پر تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی ہے۔ بس آپ کے سامنے عرض یہ کرنا ہے کہ ان کا مشن ہے کہ کس طرح مساجد، مدارس، خانقاہیں اور دینی ادارے اس ملک سے ختم ہو جائے، تاکہ یہاں پر کوئی اسلام کا نام لیوا باقی نہ ہو، اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مدارس کو، مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ چپے چپے میں مدارس کو قائم کر کے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مکتب تو محلے میں چلتا ہے، لیکن اس کا کوئی معاون، کوئی مددگار ہمیں نظر نہیں آتا۔ اکا دکا مساجد میں لوگ اس کو اچھی طرح چلاتے ہیں، لیکن اس کو دین کا کام ہی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے مساجد میں مکتب قائم کریں، اور یہ عہد کر لیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں ایک نہ ایک عالم دین ہوگا، ایک نہ ایک کم از کم حافظ قرآن تو ضرور بنائے۔ ایک گھر میں بنانے کی ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی دین کے لیے وقف کر دے ایک اولاد کو اپنی۔ 4-5 لڑکے ہیں، 2-3 لڑکے ہیں، تو اس میں سے ایک کو دین کے لیے وقف کر دیں کہ اس کو حافظ بنائے، عالم بنائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں دین باقی رہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس ملک سے کس طرح مساجد، مدارس، مکاتب اور دینی تعلیم کو ختم کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ غفلت کا وقت نہیں ہے، کوتاہی کا وقت نہیں ہے، اللہ کے باغی بننے کا وقت نہیں۔ جو کچھ ہو گیا، گزر گیا، درگزر کرتے ہوئے، اللہ سے توبۃ اللہ کرتے ہوئے، اب تو ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اب تو ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ کب تک ہم غفلت بھری زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم نافرمانی والی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم مسجد سے دور رہ کر زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم تجارتوں میں غیروں کے طریقے اپنائیں گے، جبکہ ہمارا اپنا اسلامی طریقہ تجارت کا، معاشرت کا، معاملات کا، عبادات کا، ساری چیزیں ہمارے تہذیب، ثقافت موجود ہے، تو ہم دوسرے مذاہب کی تہذیب اور ثقافت کی طرف کیوں نظر کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم اسلام کو چاہنے والے بن جائیں، اسلام کی وضع خطا کے پسند کرنے والے بن جائیں، داڑھی ٹوپی کے پسند کرنے والے بن جائیں۔
کب تک ہم غفلت بھری زندگی گزاریں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ کون سا وقت آئے گا، اب کب تک ہم غفلت بھری زندگی گزاریں گے، کون سا وقت آئے گا کہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اپنی طرف سے اس کی طرف سے ہمارے دل پگھل جائیں اور اللہ کی طرف ہم رجوع ہو جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ان لوگوں کی طرح ہم نہ ہو جائیں کہ جو ہم سے پہلے گزرے، ان کو کتاب دی گئی، ساری اسلامی شریعت دی گئی، ایک مدت گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ لوگ نافرمان اللہ کے باغی بن گئے۔ کیا ہماری زندگی ایسی نہیں گزر رہی کہ ہم پر بھی شریعت نازل کی گئی، ہم پر بھی کتاب اور نبی نازل کیے گئے اور ہم پر بھی ایک لمبی مدت گزر گئی؟ کیا ہم نے دیکھا نہیں ہم میں سے کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ متقی پرہیزگار ہیں، کتنے لوگ حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ماتحتوں کو ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتے، دین ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ کتنے لوگ ہیں، گنے چنے لوگ بظاہر جو وضع قضا کے اعتبار سے مسلمان ہوں گے، لیکن ان کے معاملات دیکھیں، ان کی تجارتیں دیکھیں تو وہی غیر اسلامی تجارت، غیر اسلامی والے معاملات، ظلم 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 ہے اپنے ماتحتوں پر، چاہے وہ شوہر کا بیوی سے معاملہ ہو، چاہے دکاندار کا اپنے نوکر سے معاملہ ہو، چاہے ایک بڑے بڑے اسکول کالج میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے ایک والد کا اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ ہو، ظلم پر مبنی ہے۔ ہر کوئی اپنے ماتحتوں پر ظلم کر رہا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ کیا پڑوسی کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیا ہم اپنی شادی بیاہ شریعت کے مطابق کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، غیروں کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم صرف اسلام مسجد میں سمجھ رہے ہیں کہ مسجد میں جانا، نماز پڑھ لینا، یقیناً یہ اسلام کے لیے بہت ضروری ہے، نماز روزہ زکوٰۃ، اس کے بغیر اسلام کا وجود اور تصور ہی نہیں۔ لیکن کیا یہی اسلام ہے؟ نہیں میرے بھائیو، تجارت بھی اسلام میں داخل ہے، اس کا طریقہ رسول اللہ نے بتلایا ہے۔ معاملات، شادی بیاہ، ہر معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کو جاننا ہے۔ تو اس ملک میں بھی یہی سازش کی جا رہی ہے کہ کس طرح یہاں سے مدارس مکاتب ختم ہو جائیں، اسلام کے نام لیوا ختم ہو جائیں اور ہمارے رنگ میں رنگ جائیں۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے ہم کوششیں کریں کہ ہمارے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین ضرور ہو، یا خاندان میں ہو یا محلے میں کم از کم ایسا ایک بندے کو تیار کریں کہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، شریعت کے احکام کو جاننے والا ہو، تاکہ ہماری آنے والے نسلوں میں ایمان باقی رہے، اسلام باقی رہے، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے وضع خطا کے ساتھ، اپنی اصلی حیات کے ساتھ اسلام باقی رہے۔ ورنہ اندلس، غرناطہ، بغداد اور دیگر جتنے اسلامی مراکز رہ چکے ہیں، سمرقند وغیرہ، بخارا، کہ آج وہاں پر اسلامی وضع خطا والے ملیں گے نہیں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ساری دنیا کا انہوں نے دورہ کیا، بغداد ان کا ایک مرتبہ جانا ہوا، وہاں پر انہوں نے تلاش کی کہ کہیں مدارس مل جائے، مدرسہ مل جائے، اسلامی تعلیمات کے پڑھانے والے مل جائے، تو کہیں پر بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ یہاں پر اب اسلامی تعلیمات نہیں دی جاتی، یہاں پر ویسے مدارس مکاتب نہیں ہیں جس طرح پہلے زمانے میں اسلامی حکومتوں میں قائم تھے۔ تو انہوں نے کہا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اگر مدارس نہیں تو کوئی ایک عالم دین تو ہو کہ میں ان سے ملاقات کر لوں، ان کی زیارت کر لوں۔ تو جو میزبان تھے بغداد میں، انہوں نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ایک مسجد ہے، وہاں پر ایک صاحب عالم دین ہے، مکتب چلاتے ہیں اور پرانے انداز میں علم دین کی تعلیم لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے گفت و شنود ہی بات چیت ہوئی۔ وہ عالم دین نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے سارے رودات پوچھے کہ آپ کس ملک سے ہے، وہاں پر مدارس مکاتب ہے یا نہیں ہے، وہاں پر علم دین کی تعلیم دی جاتی ہے یا نہیں، کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ جب مفتی تقی عثمانی صاحب نے تفصیل سے ساری باتیں بتائی تو وہ عالم دین رو پڑے، بلک بلک کے رو پڑے کہ ایک عرصہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا کہ یہاں پر کوئی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام لیوا نہیں، اور جو آپ کتابیں بتا رہے ہیں ان کتاب کا نام لیوا تک نہیں، پڑھانے کی دور کی بات۔
پھر انہوں نے کہا کہ میں تم کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اپنے مقام پر جا کر، اپنے ملک میں جا کر اپنے علماء کرام کو، دانش مندوں کو اور عوام کو یہ کہہ دینا کہ مدارس کی، مکاتب کی قدر کر لیں، جب تک یہ اپنی اصلی وضع قطع میں ہیں اس کی قدر و قیمت کا احساس کرتے ہوئے ان کی قدر و قیمت کر لیں، ورنہ ایک دن وہ بھی آ جائے گا کہ یہاں پر نہ کوئی مدارس باقی رہیں گے، نہ مکاتب قائم رہیں گے، نہ کوئی عالم دین رہے گا، نہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام لے والا رہے گا۔ جب اس وقت ہم چاہیں گے نماز پڑھنا تو نماز نہیں پڑھ سکیں گے، چاہیں گے کہ قرآن پڑھیں کہ قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، چاہیں گے کہ ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو جائے، کوئی مسئلے کو صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتانے والا موجود نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، غنیمت سمجھو اور اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے قدر و قیمت کر لے، اس کا احساس کرتے ہوئے اس کا قدردانی کر لیجئے کہ ہم مسجد میں مکتب قائم کریں، اور ہمارے گھر میں، محلے میں کوئی ایک بچہ بھی ایسا باقی نہ رہے کہ ہمارے گھر میں بچے ہوں اور مکتب نہ جاتے ہوں۔ ہر بچہ مکتب جائے، ہر بچی مکتب جائیں، علم دین حاصل کریں۔ اگر بڑی بچیاں ہیں تو بڑی مستورات کا انتظام کریں، اور بڑے لوگوں کے لیے بھی تعلیم بالغان کے بھی نظم کریں۔ میرے بھائیوں، یہ وقت کی بہت ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیں اپنے اسلام کو پڑھنا ہے، اسلام پر قائم رہنا ہے، اور اس اسلام کو، تعلیمات کو اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے، ورنہ اللہ نہ کرے علمان والحفیظ پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری تیاریاں ہو چکی ہیں کہ اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو اس ملک سے کس طرح ختم کیا جائے، مساجد مدارس کو کس طرح ختم کیا جائے، اور شروع ہو چکا ہے معاملہ۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں میں مکاتب قائم کریں، اور مکاتب میں اپنی بچوں کو بھیجیں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرائیں، تاکہ یہ آگے چل کر دہریے نہ بن جائے، تاکہ یہ آگے چل کر کمیونسٹ نہ بن جائے، اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے نہ بن جائیں۔ میرے بھائیوں، مکاتب میں عقائد کی، عبادات کی تعلیمات دی جاتی ہیں، ان کے عقائد پختہ کیے جاتے ہیں۔ جب ان کی تعلیم مضبوط ہوگی، بڑے ہونے کے بعد چاہے وہ یونیورسٹی میں پڑھ لیں، کالجز میں پڑھ لیں، چاہے وہ کتنے بھی فتنے سے ان کے سامنے رونما ہو جائے، وہ فتنے کا مقابلہ کر لیں گے اور اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معمولی بات پر نوجوان لڑکے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام سے خارج ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تک دین کی تعلیم نہیں پہنچ سکی۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو مکتب کی تعلیم، مدرسے کی تعلیم نہیں پہنچ سکی۔ میرے بھائیوں، مکتب کو اور مدرسوں کو اور ان کی تعلیمات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا تعاون کریں، ان کی امداد کریں، ہم ان پر جتنا جان مال جتنا خرچ کر سکتے ہیں خرچ کریں، تاکہ ہمارے اندر اور ہماری آنے والی نسلوں کے اندر ایمان اور اسلام اپنی اصلی وضع خطا کے ساتھ باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔